بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اور ان کا ساتھ برسوں جو ہے صبح سے شام تک کے رہا ہے۔ میں کالج سے نکلوں تو منور صاحب کے پاس، حتیٰ کہ جمعیت میں میرا احتساب ہو گیا کہ آپ تو جناب عالی زیادہ تر وقت تو آپ جماعت اسلامی کے دفتر میں گزارتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ منور صاحب کا جو رویہ تھا اور منور صاحب کی جو تربیت تھی، منور صاحب کا جو کام تھا، جس انداز سے وہ کام کرنا چاہتے تھے، جس نظریے کو انہوں نے اپنایا تھا، یعنی منور صاحب کی بنیادی تربیت دلی کے اس اشرافیہ میں ہوئی جہاں ان کے والد صاحب اخلاق حسن صاحب ایک اسکول میں پڑھاتے تھے اور والدہ مسلم لیگ یونٹ کی صدر تھی۔ اب ایک ایسے گھر میں جس میں سیاست بھی ہو اور تعلیم بھی ہو، اس میں سب سے چھوٹے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہی منور صاحب کے ساتھ ہوا۔ ان کی تربیت پر ان کے بڑے بھائیوں نے بھی بہت توجہ دی، ان کے والد نے اور والدہ نے تو خاص طور۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر نہ صرف اسلام آیا، نہ صرف دین آیا، نہ صرف مذہب آیا، بلکہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ دنیا کا وہ شعور بھی آیا جو کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، جو کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کسی شخص کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، جب وہ اسلامی جمع طلبہ میں آ گئے اور جس منزل سے گزر کر کے آئے، وہ NSF سے آئے تھے۔ کچھ نظریات وہ پہلے بھی رکھتے تھے، ان نظریات سے انہوں نے نجات حاصل کی اور اسلامی جمع طلبہ میں محمد آصف صاحب جو جمعیت کے ان کے علاقے کے ذمہ دار تھے، ان کے ذریعے سے وہ قریب آئے، تو انہوں نے مکمل طور پر اس نظام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ مولانا مودودی سے تعلق ان کا اس کے علاوہ بھی تھا، اس لیے کہ اخلاق حسن صاحب جو منور صاحب کے والد تھے، وہ مولانا مودودی کے ذاتی دوستوں میں سے تھے، اور دہلی کے کرول باغ کے علاقے میں ان سے ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے۔ یہ تو منور صاحب کے اسلام، اور اس کے بعد یہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے، منور صاحب نے داخلہ لیا، یہ ساری چیزیں آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی، مجھے اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن منور صاحب نے جس نظریے اور فکر کو اپنایا تھا، اس کی کچھ بنیادی لوازمات بھی انہوں نے معاشرے اور سماج سے حاصل کیے تھے۔ دیکھیے، انہوں نے بعض ایسی چیزیں جماعت میں اور جمعیت میں انٹروڈیوس کی جو اس سے پہلے عمومی طور پر صرف مولانا مودودی سے سمجھی جاتی تھی کہ وہی اس قسم کا کوئی ایکشن لے سکتے۔ یہ مولانا مودودی ہی تھے جنہوں نے ایوب خان کو چوکیدار کہا تھا۔ یہ مولانا مودودی ہی تھے جنہوں نے کبھی بھی کسی اسلامی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں بنایا تھا۔ یہ مولانا مودودی ہی تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر جو سب سے پہلا اگر کوئی اتحاد بنایا ہے تو وہ ہیومن رائٹس کے ساتھ بنایا تھا، جس کے قصوری صاحب سربراہ تھے اس زمانے میں۔ لیکن ہمیں اس کی وجوہات پتہ تھی، حتیٰ کہ ہمارے بعض ایسے محترم لوگ بھی جو ایک زمانے میں منور صاحب کو سپورٹ کرتے رہے تھے، بلکہ دلی برادری سے کسی حد تک تعلق بھی رکھتے تھے، وہ مجھے اس دن قمر قطب الدین کے پولنگ اسٹیشن پہ نہ صرف نظر آئے بلکہ ہم نے ملاقات کی۔ میں نے تو جان بوجھ کے ملاقات کی، ایک علیحدہ مسئلہ۔ بے شمار ایسے لوگ اسی الیکشن میں کامیاب بھی ہوئے، اور میرے خیال میں شاید 85 کا یہ الیکشن وہ واحد الیکشن تھا جس میں جماعت نے نسبتاً 2002 کے علاوہ جس نے نسبتاً سب سے زیادہ نشستیں بھی لی اور ووٹ بھی حاصل کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ منور حسن صاحب جو تھے وہ جماعت اسلامی کو سید مودودی کے اس نظام سے واپس جوڑنا چاہتے تھے، ورنہ ہم نے 8-10 سال کے عرصے میں جتنے پلٹے کھائے ہیں
اور نامعلوم کس کس کی جھنڈیاں اور جھنڈے اٹھا کر اپنے نشان کے بجائے دوسروں کے نشان استعمال کرنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ منور صاحب جماعت اسلامی کے آدمی تھے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں، کہ منور صاحب کی اپنی زندگی میں 1% بھی غیر خالصیت کہیں پر موجود نہیں تھی۔ وہ جیسے تھے، جیسے نظر آتے تھے، وہ اندر سے بھی ویسے ہی تھے۔ یہ بات کہنے میں بڑی آسان ہے میرے بھائی، میں آپ کو اس کی مثال دوں۔ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، منور صاحب جماعت میں نئے نئے آئے تھے، جماعت میں کاروباری حضرات بہت سارے تھے، آج تو لوگوں کے کاروبار بھی انہی ناموں پہ چلتے ہیں۔ ان صاحب نے یہ کہا کہ منور صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، جماعت آپ کا بوجھ اٹھاتی ہے یا آپ کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، تو ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاروبار میں شریک۔ یہ بھی میرے سامنے کی بات ہے۔ وہ صاحب چلے گئے، منور صاحب نے ان سے معذرت کی اور ان سے کہا کہ میں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ کبھی کاروبار نہیں کروں گا، اپنی پوری زندگی جماعت کے ساتھ لگاؤں گا، دوسرا اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا کام کرنے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب سعودی عرب کے دریا کھلے ہوئے تھے ریالوں کے، اسلام کے نام پر منور صاحب نے اس وقت بھی اسلامک فاؤنڈیشن لندن جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے میں یہاں۔ ہم نے یہاں تک ان سے کہا کہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں نے تو انہیں اس صورت میں بھی دیکھا ہے کہ اس 2 کمرے کے مکان میں کیا بتاؤں آپ کو اس زمانے کی کہانی، آج تو ہم کو ایک عجیب سی انہونی سی کہانی لگتی ہے۔ اس گھر میں پرانے قسم کی 2 کرسیاں، ایک چھوٹی سی سینٹرل ٹیبل اور اس کے سامنے وہ سیٹی، یہ ان کا ڈرائنگ روم، اور وہ بھی گھر اپنا نہیں، نعمت اللہ خان صاحب کے گھر کے اوپر جو مکان تھا اس میں، اور دوسرا ان کا بیڈ روم تھا، اسے جو بھی کہہ دیں۔ جب آپ ایسی زندگی گزارنے کا شعوری طور پر فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کو کوئی منور حسن بننے سے روک نہیں سکتا۔